Assalamu alaikum class. Hope you all are fine by the grace of Allah. I am your instructor and today we will talk about the word app. کہ ورڈ ایپ کے اوپر ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے, کس طرح سے اپنے سی وی بنانی ہے, وہ ہم نیکسٹ ٹاپک کلیئر کریں گے. لیکن جہاں پہ ہم لوگ صرف بات کریں گے کہ ایپ کس طرح سے آپ نے اپنے پی سی کے اندر سٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ڈیٹیل سے کریں گے کیونکہ یہ ڈفرینٹ جو فیلڈز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے ورڈ ایپ کو ڈفرینٹ اسائنمنٹس بنانی ہیں, ڈفرینٹ سی وی ایڈٹ کرنی ہے, یا کوئی بھی چیز ہم نے بنانی ہے. سب سے پہلے ہم ورڈ کو یوز کرتے ہیں. اگر ہم نے پریزنٹیشنز وغیرہ بنانی ہے اس کے اندر ہم پی پی ٹی پاور پوائنٹ کو یوز کرتے ہیں. سو لیٹ اوپن دا ایپ. یہاں پہ میں نے ایم ایس آفس 2019 لیا ہوا ہے, تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے ورڈ ایپ پی سی کے اوپر جو ہے اوپن کر لیا. یہاں پہ آپ کو ایک بلینک ڈاکومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے فارمیٹ ہمیں دیے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا بنانا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ سی وی, اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں سرچ فار آن لائن ٹیمپلیٹس, یہاں پہ اگر آپ ٹیمپلیٹ لکھیں گے سی وی کا یا کسی بھی چیز کا, اگر آپ نے لیٹر لکھنا ہے, سی وی لکھنا ہے, اور اس کا فارمیٹ یہاں پہ آ جائے گا, وہ آپ کی ویل ہوگی, آپ اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے اس کا اب کیا بلینک ڈاکومنٹ ہے وہ اوپن کر لینا, ٹھیک ہے. یہ جو ہے ہمارے پاس بلینک ڈاکومنٹ اوپن ہو گیا. اب بیسیکلی میں آپ کو ریکوائرمنٹس بتا دوں. کسی بھی جو ورڈ پہ کام کرنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کے کچھ اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں, لائک اسٹینڈرڈائز جو ہوتے ہیں وہ کیے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میں بات کرتی ہوں اس کا جو فونٹ سائز ہوتا ہے ہیڈنگز کا, کسی بھی چیز کی اگر یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے, لائک یہاں پہ میں کچھ رولز لکھتی ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب یہ رولز میں نے لکھے ہیں تو اس کی ہیڈنگز جو ہیں وہ ہمیشہ 14 کا فونٹ سائز اس کا 14 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو 14 کیا جاتا ہے, اور ہم اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ اس کو اٹیلک بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹیلک میں تھوڑا سا یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. یہاں پہ اس کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں, ہائی لائٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ کی یہ ول ہوتی ہے, آپ اس کے اندر جو جو کچھ کرنا چاہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے اس کو رولز لکھ دیے. یہ ہماری 14 کے لحاظ سے کیا ہو گئی. اب یہاں پہ ڈفرنٹ فونٹس دیے ہوتے ہیں, لائک کیلبری لائٹ, کیلبری باڈی ہیڈنگز کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس جو فونٹ یوز ہوتا ہے عام طور پہ رومن ٹائمز کا ہم جو ہے فارمیٹ یوز کرتے ہیں. رومن ٹائمز اس کے اندر آپ سرچ کریں گے وہ آ جاتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ کیلبری بھی چل جاتا ہے. آپ فون کے اندر وہ سرچ ہو جاتا ہے, میرے پاس ابھی وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہے, تو آپ کیلبری بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ رولز ہم نے لکھ لیے. اب اس کے بعد ہم نے اس کی سب ہیڈنگز دینی ہے, تو ہم اپنے فونٹ کو یہاں سے بھی 12. اب جو فونٹ نیچے ہیڈنگز, سب ہیڈنگز یا پھر نیچے ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے, اس کا ہم فونٹ سائز کیا لیتے ہیں. فونٹ سائز بیسیکلی ہوتا کیا ہے, کسی بھی چیز کا یہاں پہ لکھی ہوئی جو ٹیکسٹ ہے اس کا سائز ہم خود ڈٹرمائن کرتے ہیں, اور وہ بیسیکلی پہلے سے ہی فکس ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے اس کا سائز جو ہے 12 کر دیا. اب مجھے جو نیچے والا ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ نہیں چاہیے, تو میں بولڈ کو کنٹرول بی یا پھر بولڈ یہاں پہ کلک کر کے ہم اس کو ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتی ہوں کہ وی آر ان دی کلاس. سو اس کو میں نے اب ایک ٹیکسٹ لکھ لیا. یہاں پہ میں کوئی بھی ٹیکسٹ لے لیتی ہوں. یہاں میرے پاس جو ہے ٹیکسٹ یہاں پہ کوئی بھی اتنا لے لیں, وی آر ان دا کلاس اینڈ گیٹنگ کلاس آف سی کمپیوٹر. تو یہاں پہ اس ٹیکسٹ کا میں نے, آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو, اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں, دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کا جو سائز آ رہا ہے اس کے اوپر 12 آ رہا ہے. اس کی جو کیلبری باڈی ہے, کیونکہ باڈی جو ہوتی ہے نا, یہ اب میں آپ کو اسٹینڈرڈ چیزیں بتا رہی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہو تو اس کی جو باڈی ہوگی ہے وہ کیا ہوگی ہے 12 کی, اور اس کا سائز جو ہے فونٹ, اگر آپ چاہیں اس کو بلیک کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں کسی چیز کو آپ جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہائی لائٹرز, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تھیم کلر بھی آ جاتے ہیں.
یہ دیکھیں یہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں دی ہوتی ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو چینج، فونٹ کلر آپ نے چینج کرنا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو اگر ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ فونٹ کلر اس کا چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ کرنا ہے جو ہے ٹیکسٹ فیکٹ ڈالنے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی ہیڈنگز ہم نے لکھنی ہوتی ہے اس کا جو لائن ڈفرینس ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے ہم نے 1.5 سلیکٹ کر دینا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا پرپز ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز بیک لے کے جانی ہے تو آپ ادھر سے اس آپشن سے بیک بھی کر سکتی ہیں، یہ دیکھیں سارا کچھ ہٹ گیا۔ اگر آپ نے آگے کو جانا ہے تو یہ کر کے آپ اینڈ اور دوبارہ سے لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اس کی ہیڈنگ کا بتاتی ہوں کہ یہ یہاں سے میں نے 1.5 لائن سپیسنگ جو ہوتی ہے، بیسیکلی اس کو لائن سپیسنگ کہتے ہیں، کہ ہر لائن کے درمیان پراپر سپیسنگ آئے کہ ہر بندہ اس کو ایزیلی پڑھ سکے۔ اگر آپ نے سبمٹ کرنی ہے کوئی بھی لائن تو اس کے اندر لائن سپیسنگ 1.5 کی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لائن سپیسنگ 1.5 کا مطلب اب یہاں پہ میں کوئی بھی میں کچھ بھی لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اٹ از مائی کلاس یا پھر واٹ ایور، اٹ از مائی کلاس اینڈ ایم گیٹنگ ٹو مچ ایکسپیرئنس فرام دیٹ کلاس۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو لائن سپیسنگ میری آ رہی ہے وہ کیا ہے، لائن سپیسنگ ہوتی ہے ڈفرنس بٹوین ٹو لائنس، ٹھیک ہے۔ ڈسٹینس بٹوین ٹو لائنس وہ کیا ہے، لائن سپیسنگ ہے۔ اب دیکھیں میری یہاں پہ میں نے 1.5 سلیکٹ کی تو یہاں پہ اتنی سپیس اس کے بٹوین بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی بات یہاں پہ ایک اگر میں پیراگراف لے آتی ہوں، یہ دیکھیں لائک وی ہیو دیٹ پیراگراف، ٹھیک ہے، شروع سے اس کو اگر اس کو آپ اس طرح سے سلیکٹ کریں گے بیک اسپیس، ٹھیک ہے، یہ میرا ایک پیراگراف آ گیا کہ کوئی بھی پیراگراف آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو دیکھے لائن سپیسنگ ہے یا اس کا جو فونٹ ہے وہ 11 جا رہا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ نے 12 پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے بڑا کرتے جائیں گے اس طرح بڑا ہو جائے گا، یہ ادھر ہم نے 12 بھی لینا ہوتا ہے۔ تو اس کی کیلبری باڈی ہے، اس کے بعد اس کی لائن سپیسنگ چیک کر لیں 1.5 پہ ہی ہے۔ تو اب نیکسٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے یہاں سے اس ٹیکسٹ کو آپ اپنی مرضی سے پیراگراف کی شیپنگ دے سکتی ہیں، جیسی آپ نے دینی ہو پیراگراف کو، جس طرح سے دینی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ریفرنسز ہوتے ہیں، لے آؤٹس ہوتی ہیں، ڈفرنٹ لے آؤٹس اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں لے آؤٹ کا بھی جو آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے، ہمیشہ A4 جو ہوتی ہے وہ مارجنز جو ہے یوز کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے یہ لے لیا اورینٹیشن، یہ پورٹریٹ لینڈسکیپ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ سائز اب پیپر کا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، لیٹر لینا ہے A4۔ اب آپ لیٹر لکھ رہی ہیں تو آپ نے لیٹر کا لینا ہے۔ اگر لیگل کوئی پیج بنا رہی ہے، لائک کہیں پہ سبمٹ کرنا ہے آپ نے لیگلی، تو اس کو کوئی اسٹیٹمنٹ لکھ رہی ہیں، اس کے لیے اور ہوتا ہے۔ اب آپ نے ہمیشہ پیج جو یوز کرنا ہے نا اپنی اسائنمنٹ پریزنٹیشن وغیرہ کے لیے، وہ A4 پیج کو یوز کرنا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے اس کو بھی فکس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسپیسنگ ہم نے جو ہے پہلے کر لی تھی تو اب ضروری نہیں ادھر کرنی۔ ریفرنسز ہوتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، ٹیبل آف کنٹینٹس، ایڈ ٹیکسٹ، اس کے اندر آپ نے الگ سے ٹیکسٹ کوئی اینڈ انسرٹ اینڈ نوٹ، یہ جو میری ببلیوگرافی ہے یہاں پہ کھلی ہوئی ہے آرٹیکل وغیرہ لکھنے کے لیے، اگر آپ کے پاس وہ ڈاؤن لوڈیڈ ہے وہ آپ کو نیکسٹ لیکچر کے اندر میں سکھاؤں گی۔ اس کے اندر ریویو کے اندر کیا آ جاتا ہے، اسپیلنگ کریکشن وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے۔ اب پی سی کے اندر ہم بات کریں تو آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے پورے ٹیکسٹ کو بائی ریڈ الاؤڈ اسپیچ۔ اب ٹرانسلیٹ لینگویجز ڈفرنٹ یہ سرچنگ میں آتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شو ڈفرنٹ کومنٹس، اگر آپ نے نیو کومنٹ ایڈ کرنا ہے یہاں سے آپ کومنٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کلک کر کے۔
اور آپ نے یہ پریکٹیکل جو ہے ضرور پرفارم کرنا ہے اپنے پی سی کے اندر بیٹھ کے، اور چیک کرتے رہا کریں، آپ خود ہی چیک کرتے رہا کریں چیزوں کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا فنکشن کس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ فائل پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو جو بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سکھا دی ہیں۔ یہ یہاں سے آپ ٹیکسٹ افیکٹ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے آپ نے، اگر آپ کی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں سب کچھ، آپ یہاں پہ ہیڈنگ آپ نے یہ دیا، آپ اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب گلو نمبر، دیر آر سو مینی اسٹائل اویلیبل دیر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہاں پہ ہم نے جو ہے کلیئر آل فارمیٹنگ، جو کوئی بھی فارمیٹ اس کو کلیئر کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ اب بھی اگر آپ اس کو نہیں چاہتے تو آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بڑا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، آپ کو وہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے جائیں کنٹرول یہ وہ کریں، شفٹ دبائیں، کیپس لاک کریں اور پھر اس کو بڑا چھوٹا کریں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اسی کے بارے میں، اور یہاں پہ یہ نارمل اسپیسنگ وغیرہ ہیڈنگ کی یہ سب چیزیں یہاں سے ہمیشہ ہم بیسیکلی پہلا یہ نارمل والا ہی یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو پاور پوائنٹ کا کام ہے، یہاں سے آپ بلٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کی بلٹ آپ دینا چاہتے ہیں۔ لائک ہیڈنگ ہے تو پھر آپ نے نیچے سب ہیڈنگ دینی ہے، تو وہ بتا دوں۔ رولز 2 لکھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، کیپس کر لیتے ہیں اس کو، بولڈ ہے 14 کا رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں سے ہم وہ کر لیں گے، جتنا بڑا آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی مرضی ہے، سائز بڑا ہوتا جائے گا۔ ہم نے 14 ہی رکھنا تھا، یہ ہو گیا۔ اب رولز 2 ہے، تو آپ اس کو رولز کے سب ہیڈنگ میں لے کے آئیں گے، تو اس کی ہی یہ دیکھیں یہاں پہ خود ہی وہ آ جاتی ہے اباؤٹ کریکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ نے جس طرح سے یہ دباتے جائیں گے، اگر میں اس کو بیک لے کے جاؤں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آگے وہ لکھ کے پھر نیکسٹ کریں گے، انٹر کریں گے، وہ خود نمبرنگ آتی جائے گی، جو آپ چیز سلیکٹ کریں گے وہ آ جائے گی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ فار لسننگ، اور یہ ویڈیو کو آپ نے پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہے، جو کچھ سمجھ نہ آئے وہ آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔